بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. جیسا کہ ہماری جو تفسیر چل رہی ہے سورۃ الانسان مطلب سورۃ الدہر کی تفسیر کیا ہماری چل رہی تھی، آیت نمبر 13 تک تفسیر ہو چکا ہے. آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 14 سے ہماری تفسیر ہے. آج آیت نمبر 14 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ آپ یہ تصور کرو، آپ جو بھی لوگ ہیں یہاں وہ یہ تصور کرو کہ آپ ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک جھاڑ کے نیچے کیا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب جھاڑ کے نیچے آپ بیٹھیں گے تو کیسا جھاڑ کا سایہ آپ کو نظر لگے گا؟ جھاڑ کا سایہ آپ کو یہاں تک آئے گی، جھاڑ کا سایہ بھی آپ کو ملے گا. ایک اور جو بات اس آیت میں کہ جھاڑ کے سایہ آپ کے ساتھ ہیں یہاں، اور ساتھ میں اگر آپ کو کوئی پھل چاہیے، سیب چاہیے، بیٹھے بیٹھے آپ توڑ سکتے ہیں. موز چاہیے، بیٹھے بیٹھے آپ توڑ سکتے ہیں. یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جنتی جہاں کہیں بھی ہو جنت میں ان کو سایہ ملے گا، درخت کا سایہ ملے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر وہی فروٹس کھانا چاہتے ہیں آسان سے ڈائریکٹ وہ درخت سے کیا وہ توڑ سکتے ہیں. ڈائریکٹ جو ہے نا درخت سے توڑ سکتے ہیں. دو باتیں اللہ نے یہاں فرمائی، یعنی کہ ایک جھاڑ کا سایہ آپ کو ملے گا، ساتھ میں اگر آپ کوئی فروٹس چاہتے ہیں، کوئی پھل چاہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کیا ہے توڑ سکتے ہیں. دیکھیے تفسیر میں ودانیت، دانیت کا مطلب قریب، دانیہ قریب، علیہم آپ پر، قریب ہوگا آپ پر کیا ظلال، ظلال کا مطلب سایہ. یہ جو سایہ جو ہے نا جھاڑ کا سایہ، آپ کو جو شیڈ جو بولتے ہیں سایہ، وہ آپ کو جنت میں ملے گا. جیسا کہ آج کل جو لوگ ہم کہیں پھرنے کے لیے جاتے ہیں جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جھاڑ کا سایہ حاصل کریں، تو اس طرح جو ہے نا جنت میں بھی جو ہے نا آپ کو سایہ ملے گا، جنت کے جھاڑ کا سایہ ملے گا. دوسرا وذللت، قریب کر دیا جائے گا. قطوفها، قطوف بولتے ہیں، آپ دیکھیں گے انگور جو ہوتا ہے نا پورا ڈالی کے ساتھ، اسے بولتے ہیں قطوف. آپ دیکھیں گے درخت میں جو ہے نا انگور پورا ڈالی کے ساتھ رہتا ہے. ہاں یہ تو یہ سمجھو کہ سیب پورا ڈالی کے ساتھ ہے، درخت میں سیب لٹکایا ہو، درخت میں سیب ہے، اسے بولتے ہیں کہ قطوف. قطوف مطلب وہ پھل جو کیا ہے درخت میں لگا ہوا ہو، انار جو درخت میں لگا ہوا ہو اسے بولتے ہیں قطوف. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ وذللت، قریب ہوگا، قطوفها، پھل، تذلیلا، جھکا ہوا. یعنی کہ درخت جو ہے نا آپ کے سامنے ایسا ہوگا، آپ سوتے سوتے جو ہے نا درخت سے جو ہے نا پھل نکال سکتے ہیں. خاص طور پر جو ہے نا وذللت قطوفها تذلیلا کا جو معنی جو ہے نا براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ جو ہے نا اس کی تفسیر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انسان جنت میں سولے لیٹا ہوا ہے، انسان وہ چاہتا ہے کہ وہ سیب کھائے، اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نا سیب کا جو ڈالی ہے نا اس کے قریب آ جائے گا، وہ خود بخود سوتے سوتے جو ہے نا سیب کو توڑ لے گا. سوتے سوتے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، اسے خواہش ہے انار کھانے کا، خود بخود ڈالی جو ہے نا اس کے قریب ہو تذلیل، یعنی کہ قریب ہو جائے گا، جھک جائے گا اس کے لیے ڈالی، تو آسان سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ انار کیا ہے توڑ لے گا بیٹھے بیٹھے. یعنی کہ یہاں اللہ نے جو نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک سایہ آپ کو ملے گا جنت کے جھاڑ کا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بیٹھے بیٹھے کوئی فروٹس کھانا چاہتے ہیں خود بخود وہ جو نا پھل آپ کے وہ درخت جو ہے نا آپ کے سامنے جھک جائے گا، آپ بڑے آسانی سے بیٹھ کر یا سولے کر بھی کیا ہے آسانی سے آپ کیا ہے درخت سے نکال سکتے ہیں. لیکن دنیا میں آپ دیکھیں گے اگر آپ کو آم نکالنا ہے درخت میں چڑھنا پڑے گا، یا نیند نکالنا ہے درخت میں چڑھنا پڑے گا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، سوتے سوتے انسان جو ہے نا وہ درخت کا پھل جو ہے نا آسانی سے نکال لے گا. وہ جو ہے نا اللہ وہی فرمایا کہ تذلیل ہے، درخت جو ہے نا آپ کے لیے جھک جائے گا. تو اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے نا خاص طور پر سورۃ الانسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الانسان جو ہے نا مطلب سورۃ الدہر، یہ بہت عظیم سورت ہے، بہت عظیم سورت ہے. اگر آپ اس سورت پر غور کریں گے آپ کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی کہ دنیا کتنا حقیر ہے.
دنیا کتنا حقیر ہے آپ کو اس صورت سے معلوم ہو جائے گا. اس صورت میں اللہ نے پورا جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو انسان جو ہے نا اس صورت پہ غور و فکر کرے. اس صورت آسان ہے, یہ صورت صرف جنت کے بارے میں, جنت کی جو نعمت ہے جو اللہ نے صورت میں ذکر کیا ہے, انسان اگر وہ سوچ لے گا یہ دنیا اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے, یہ دنیا جانے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. تو انسان تیاری اصل کس کی کرے؟ جنت کی جو کرے, وہ جو نعمت اصل نعمت ہے, وہی نعمتوں کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جنت میں ایک اور جو نعمت ہوگی, آیت نمبر 18 میں اللہ نے کیا فرماتے ہیں, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. کیا مطلب ہے؟ جنت میں جو ہے نا جو پلیٹ, جو ہمارے پاس جو پلیٹ ہوتا ہے وہ چاندی کی پلیٹ ہوگی. فضہ مطلب چاندی, یعنی کہ چاندی کا پلیٹ ہوگا. اور جو گلاس, جیسا کہ آج کل کوئی مہمان آتا ہے ہم جوس جا کے دیتے ہیں, ہاں, وہ جو گلاس جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا ہوگا, وہ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا, وہ گلاس بھی جو ہے نا چاندی کا ہوگا, وہ گلاس بھی چاندی کا ہوگا. یعنی کہ یہاں اللہ نے دو بات فرمائی, یہ جو پلیٹ جو ہے نا جنت میں جو ہے نا وہ جو ہے نا چاندی کا ہوگا, اور گلاس جو ہے نا وہ بھی کس کا ہوگا؟ شیشہ کا ہوگا. جو گلاس ہم جوس پیتے وہ شیشہ کا ہوگا, وہ شیشہ کس کا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا. جنت میں جو گلاس ہے وہ گلاس شیشہ کا, جس سے آج کل ہمارے پاس جو شیشہ کا جو گلاس ہوتا ہے, ہاں, وہ شیشہ کا گلاس ہوگا جنت میں بھی, لیکن وہ شیشہ کس سے بنا ہے؟ فضہ, چاندی سے بنا ہے. دنیا میں نہیں, ناممکن ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے شیشہ کا جو گلاس چاندی سے نہیں بنتا ہے, لیکن جنت میں اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ اللہ نے دو نعمت کا ذکر کیا, ایک چاندی کا پلیٹ ہوگا, اور گلاس جو ہے نا وہ شیشہ کا ہوگا, اور شیشہ کس کا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا. دیکھیے یطاف علیہم, یطاف گھومیں گے, علیہم آپ پر, یعنی کہ جنتیوں پر کیا ہے؟ گھومے گا. کیا؟ بآنیہ, پلیٹ. آنیہ کا مطلب پلیٹ. کون سا پلیٹ؟ من فضہ, چاندی کا. یعنی کہ جنت میں جو ہے نا آنے والی تفسیر میں آ رہی ہے کہ جنت میں جو ہے نا بچے ہوں گے جو آپ کے پاس جو ہے نا پلیٹ لے کے گھومیں گے. وہ پلیٹ کیسا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا. بآنیہ, پلیٹ ہوگا من فضہ, من سے فضہ, چاندی, چاندی کا ہوگا. جنت کا جو پلیٹ ہے وہ چاندی کا ہوگا. وہ اکواب, اکواب مطلب گلاس, جو آج کل جوس ہم پیتے ہیں, چاندی کا. یہ اس کا جو گلاس ہوتا ہے, کس کا؟ وہ اینک کا جو گلاس ہوتا ہے, اسے کیا ہم جوس پیتے ہیں. وہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اکواب, وہ جو گلاس جو ہے نا, کانت قواریر, قواریر کا مطلب شیشہ. وہ جو گلاس جو ہے نا شیشہ کا ہوگا, گلاس شیشہ کا ہوگا. لیکن شیشہ کیسا ہوگا؟ قواریر من فضہ, قواریر شیشہ, من فضہ چاندی کا ہوگا. یعنی کہ پلیٹ چاندی کا ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جو گلاس ہوگا وہ شیشہ کا ہوگا, لیکن شیشہ کس سے بنا ہے؟ چاندی سے بنا ہے. قواریر من فضہ, دنیا میں ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو شیشہ ہے نا جو گلاس کا, وہ اس کو اللہ نے چاندی سے بنایا ہوا ہے. قواریر من فضہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ قدروها تقدیرا, یہاں بھی ایک نعمت کا ذکر ہے. قدروها تقدیرا, بہت عظیم نعمت ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا, دنیا میں آپ پانی پیتے ہیں, آپ پانی پیئیں گے, ایک ہوتا ہے کہ انسان جتنا پانی ہے اتنا اگر پیتا ہے تو اسے صحت اچھی رہتی ہے. کبھی ہم 2-3 گلاس پی لیتے ہیں تو ہم کو جو ہے نا طبیعت خراب ہونے لگتا ہے. اگر ہم جتنا پیاس سے اتنا پیئیں گے تو ہمارا طبیعت اچھا رہتا ہے. جنت پہ جو ہے نا جو خدمت کرنے والے ہیں, آپ کی خدمت کرنے والے ہیں, وہ ہے نا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو پانی دیں گے. اتنا پانی دیں گے جتنا آپ کا پیاس ہے, بس اس سے بڑھ کر نہیں دیں گے. اتنا ہی, یعنی کہ ایک گلاس میں آپ کو پیاس جو ہے نا آدھا گلاس کا ہے, تو وہ جنتی جو خدمت کرنے والے جو بچے ہیں نا وہ آپ کو آدھا گلاس ہی پانی دیں گے بس. یعنی کہ علم نے فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اگر جتنا پیاس ہے اس سے بڑھ کر بھی اگر پی لیتا ہے اس سے طبیعت خراب ہوتا ہے. کم پیتا ہے تب بھی اس کا پیاس نہیں مٹتا ہے. لیکن جنتی جو ہے نا آپ کو اتنا ہی پانی دیں گے پینے کے لیے جتنا آپ کو پیاس ہے. وَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا, وَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا, وہی مطلب ہے. وقدر مطلب اندازہ لگانا, تقدیر. اس کی تفسیر یہی عالم یہی کرتے ہیں کہ بچے آپ کے پاس آئیں گے, اگر آپ کو پانی کا پیاس ہے اتنا ہی پانی آپ کو دیں گے جتنا آپ کو پیاس ہے, جتنا آپ کو پیاس ہے. بعض علماء نے کہا کہ فرشتے آپ کو پانی دیں گے, اتنا ہی پانی دیں گے جتنا آپ کو پیاس ہے. ایک گلاس کا آپ کو پیاس ہے اتنا ہی پانی دیں گے آپ. وقدروها تقدیرا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. یہاں اللہ نے آیت نمبر 17 میں یہ فرماتی ہیں کہ جنت پہ جو ہے نا شراب کا گلاس ہوگا.
گلاس میں شراب ہوگا، وہ شراب جو ہے نا اس میں جو ہے نا کیا ملا ہوگا؟ زنجبیلا، مطلب ادرک، اس میں ادرک ملا ہوگا، بس اس میں ادرک ملا ہوگا، وہ لوگ کیا ہے پیئیں گے شراب. دیکھیے ترجمہ، یسقون، سقا مطلب پینا، یسقون پیئیں گے، فیہا کس میں؟ جنت میں. کسے پئیں گے؟ کأس. کأس جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ امام ضحاک فرماتی ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی کأس کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہ گلاس جس میں شراب، وہ گلاس جس میں شراب ہو اس کو بولتی ہیں کأس. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا پیئیں گے جنت میں شراب، کأس شراب پیئیں گے. کَانَ مِزَاجُهَا اس میں مزاج کا مطلب مکسڈ، اس میں کیا مکسڈ ہوگا؟ زنجبیلا. زنجبیلا کا مطلب یہ ہے کہ ادرک، جیسا کہ ادرک ہو نا وہی ہے، یعنی کہ شراب میں جو ہے نا ادرک ملایا ہوا. یہاں جو ہے نا اہل علم نے دو باتیں ذکر کرتی ہیں. شراب جنت میں دو قسم کی ہوں گی، ایک شراب جو ہے نا جو میٹھا ہوگا، ایک اور شراب تھوڑا جو ہے نا کھٹا ہوگا. وہ کیا ہے؟ ایک شراب جو ہے نا کھارا ہوگا تھوڑا. وہ یہ کہ اگر شراب، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ شراب میں تھوڑا کھارا ملا کر کھائے تو کیا کرے گا؟ وہ زنجبیل ڈالے گا، ادرک ڈال کر کیا ہے شراب پیے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ جنت میں جو ہے نا تھوڑا میٹھا ملا، شراب میں کوئی میٹھا ملا لیں گے تو کسے ملائے گا؟ کافور کو ملائے گا، جیسا کہ تفسیر میں گزر چکی اس سے پہلے. اس سے پہلے جو اللہ نے، جیسا کہ آیت نمبر دیکھیے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم شراب میں کافور ملائیں گے. یہاں اللہ نے آیت نمبر 17 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم شراب میں زنجبیل ملائیں گے، ادرک ملائیں گے. یعنی کہ اگر کوئی انسان تھوڑا کھٹا چاہتا ہے تو زنجبیل ملا لے گا، ادرک ملا لے گا، اس سے شراب پیے گا. اگر کوئی انسان جنت میں تھوڑا میٹھا چاہتا ہے تو شراب میں جو ہے نا کیا ملائے گا؟ کافور ملائے گا، جس سے کیا وہ پیے گا. یعنی کہ کیونکہ فطری چیزیں ہر انسان کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے. کوئی انسان کھارا زیادہ کھاتا ہے، کوئی انسان میٹھا زیادہ کھاتا ہے، تو وہ اللہ نے وہ حساب سے جو ہے نا دونوں چیز وہاں رکھ دی ہے جنت میں. اگر آپ کھارا چاہتی ہیں تو زنجبیل ملا لو، ادرک ملا لو. اگر آپ تھوڑا میٹھا چاہتی ہیں شراب میں، کافور ملا لو. یہ نعمت جو ہے نا اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. لیکن یہاں زنجبیل، ادرک، اگر ہمارے دماغ میں ادرک کہتی وہی آتا ہے کہ جو ادرک لہسن جو ہمارے پاس ادرک جو ہے نا وہی ہمارے دماغ میں آتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں اور جنت میں فرق یہ کہ صرف نام ایک ہے بس. جنت میں بھی سیب ہے، یہاں بھی سیب ہے، صرف نام سیم ہے بس. لیکن جنت کا سیب انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسا ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کیسا ہوگا. زنجبیل، ادرک جو ہے نا دنیا میں بھی ہے جنت میں بھی ہے، لیکن صرف نام ہے بس. اس کا ٹیسٹ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جنت کا کیا ٹیسٹ ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا انسان. سوچ جس طرح ادرک جو ہمارے پاس اس طرح نہیں رہے گا جنت کا بالکل الگ رہے گا، صرف نام سیم ہے بس. وہی جو ہے نا یہاں زنجبیل جو اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا کڑوا ہے، وہ ہم کیسا کھائیں گے، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا جنت کا. وہی جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. جنت میں جو ہے نا کچھ لوگ شراب پیئیں گے جس میں کیا ملائیں گے؟ مزاج کا مطلب ملانا، زنجبیل کا ہے ملائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ زنجبیل کا ایک نہر ہوگا. زنجبیل جو ہے نا اس کا ایک نہر ہوگا جس نہر کو سلسبیل کہا جاتا ہے. جس نہر کو سلسبیل کا، یعنی کہ سلسبیل جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ یہ باب ریان ہے، یہ دروازہ کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی داخل ہوگا جو روزہ رکھتا ہے. ہاں تو اسی طرح ایک ندی ہوگا، اس ندی کے نام سلسبیل ہے. وہ کہاں؟ زنجبیل رہتا ہے، وہ زنجبیل وہاں رہے گا. زنجبیل کا ایک ندی ہوگا، زنجبیل کا ایک یہ ہوگا، وہاں جو ہے نا چشمہ ہوگا جس میں جو ہے نا انسان جو ہے نا وہاں اس چشمے کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنجبیل کھانے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے اللہ لکوڈ بھی بنا دے اسے، اللہ کے لیے آسان ہے. وہ اللہ نے فرمایا کہ عینن ایک چشمہ ہوگا جنت میں، فیہا عینن ایک چشمہ، فیہا کہاں؟ جنت میں، تسمى جس کا نام کیا ہے؟ سلسبیل ہے. یعنی کہ سلسبیل ایک ندی کو بولتے ہیں، اس میں زنجبیل ہوگا، اس میں زنجبیل ہوگا. تو وہ شراب جب پیئیں گے انسان تو اس میں تھوڑا مکسڈ کر کے کیا ہے شراب پی لیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کے، ہماری خدمت کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا. ایک مخلوق اللہ پیدا کرے گا جو ہماری خدمت کریں گے. جس طرح آپ دیکھیے جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، اللہ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جنت میں جو ہماری خدمت کریں گے. وہ مخلوق دیکھنے میں کیسا رہیں گے؟ موتی کی طرح رہیں گے، جس طرح موتی اس طرح رہیں گے. وہ بھی موتی کیسا؟ آپ دیکھیں گے ایک ہے کہ موتی جو ہے نا لگا رہتا ہے، ایک سے ایک مل کر رہتا ہے.
اگر موتی کو پھینک دیں گے الگ الگ کر دیں گے تو ادھر ایک ادھر ایک، تو کتنا خوبصورت نظر آئے گا. یعنی کہ وہ جو بچے جو ہے نا جن کو اللہ نے ہماری خدمت کو سے پیدا کیا ایسا نظر آئیں گے گویا کہ موتی ادھر ادھر گر گیا، گویا کہ موتی کا بگڑ گیا، ایسے نظر آئیں گے بچے. العلم میں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے حور عین کو اللہ نے پیدا کرتا ہے جنت میں، اسی طرح اللہ نے اس بچوں کو بھی پیدا کیا ہماری خدمت کے لیے. جنت میں خاص ایک بچے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کا سے اللہ نے ان کو پیدا کیے ہیں. دیکھیے تفسیر. وَيَطُوفُ، یطوف کا مطلب گھومنا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں طواف کرنا. کیوں؟ کیونکہ کعبہ کا ہم راؤنڈ مار طواف کرتے ہیں. وَيَطُوفُ گھومنا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اس پر، یعنی کہ گھومیں گے علیہم کس پر؟ جنت میں، ہم پر جو ہے نا جنت میں گھومیں گے. یطوف گھومنا علیہم ہم لوگوں پر جو ہے نا، مطلب ہمارے اطراف جو ہے نا آئیں گے. کون؟ ولدان، بچے. ولدان کا مطلب بچے، جیسا کہ بولتے ہیں کہ ولدان وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے، جیسا کہ بعد 10 سال کے 11 سال کے بچے کو بولتے ہیں ولدان. یعنی کہ ویسے بچے ہوں گے جو ہمارے اطراف گھومتے رہیں گے. کیوں گھومتے ہیں؟ ہماری خدمت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے وہ بچہ ہمارے اطراف کیا ہے؟ گھومتے رہیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یطوف گھومیں گے علیہم آپ پر ولدان بچے، بچے مخلدون. مخلدون کی جو ہے نا کئی تفسیر ہے. ایک جو تفسیر ہے مخلدون کا ایک جو معنی ہے وہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے. ایک تفسیر ہے مخلدون کا جو اصل جو معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ بچے کیا ہے؟ ہماری خدمت کریں گے. ایک اور جو تفسیر ہے مخلدون کا معنی ہے کہ وہ جو بچے ہیں نا بچے ہی رہیں گے ہمیشہ، بڑے نہیں ہوں گے، نوجوان بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی، بچے بچے ہی رہیں گے. ولدان ولدان ہی رہیں گے، بالغ نہیں ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے. یعنی کہ وہ بچے ہمیشہ جنت میں بچے ہی رہیں گے جو ہماری خدمت کریں. ایک مخلدون کا ایک معنی یہ ہے نہ بوڑھے ہوں گے نہ نوجوان ہوں گے، بلکہ بچے بچے ہی رہیں گے جو ہماری خدمت کریں. یہ دوسری تفسیر ہے. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نا کان میں کچھ لوگ پہنتے تھے، اسے بولتی ہیں کہ مخلدون. کان میں جو ہے نا القرطہ بولتے ہیں عربی زبان میں، جو کان میں جو ہے لگاتے تھے عورت، اس کو بولتی ہیں. یعنی کہ مخلدون کا ایک جو معنی ہے جو کان میں جو لگاتے وہ مطلب ہے، کان میں جو لگاتے جیسے آج کل عورتیں کان میں لگاتی وہ مطلب ہے. تو یہاں بعض علم نے اگر مخلدون کا معنی کان میں لگانے کا اگر لیا جائے تو اس کی دو تفسیر کرتے ہیں. ایک ہے کہ وہ بچے کے کان میں رہیں گے، بچے کے کان میں رہیں گے، جس طرح ہمارے ہاتھ پہ جو ہے نا چاندی ہوگا جنت میں، اس طرح بچے کے کان میں جو ہے نا ہوں گے، اس میں ان کے کان میں کچھ زیور وغیرہ ہوں گے. یہ ایک اور جو تفسیر ہے علی نے فرمایا کہ مخلدون کا جو معنی جو کان میں جو لگائی چیز جاتی ہے اسے کیا بولتی ہیں عورتیں، مطلب کان میں جو لگاتے ہیں نا زیور، کچھ نام دیتی ہیں اسے، بالی. احسن، بالی جو کان میں لگا رہتا ہے. مخلدون کا ایک معنی بالی ہے. تو اگر اس کی دو تفسیر ہے، مخلدون کا معنی اگر بالی لیا جائے تو اس کی دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہماری خدمت کریں گے ان کے بالی میں جو ہے نا کچھ چیز جو ہے نا زیور وغیرہ رہیں گے. دوسری جو تفسیر ہے وہ جو مخلدون کا مطلب جو زیور جو لگاتے ہیں کان میں وہ گویا کہ آپ سے قریب رہتا ہے، آپ سے قریب رہتا ہے. جو کان میں کوئی زیور لگاتے ہیں وہ آپ سے قریب رہتا ہے. گویا کہ بچے ہمیشہ آپ کے قریب رہیں گے، آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، ہمیشہ بچے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. قریب، یہ مخلدون کا مطلب جو کان میں جو زیور لگاتے ہیں وہ قریب رہتا ہے. گویا کہ بچے آپ کے قریب رہیں گے، ہمیشہ آپ کی خدمت کیا ہے؟ بچے کرتے رہیں گے. بلکہ آپ دیکھیں گے یطوف علیہم ولدان مخلدون، گھومیں گے علیہم اس پر ولدان بچے مخلدون. مخلدون کی جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی تفسیر ہے. ایک ہے کہ وہ بچے جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے. دوسرا وہ جو بچہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا نہ ہی نوجوان ہوگا، بچے بچے ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں. ہاں. تیسری جو تفسیر ہے مخلدون کا ایک معنی جو کان میں زیور پہنتی اسے بولتی ہیں. ایک اس کی دو تفسیر ہے. ایک ہے کہ بچے جو ہے نا کان میں زیور پہنتے ہوئے رہیں گے، ان کے بچوں کے کان میں زیور رہے گا. دوسری یہ تفسیر ہے کہ بچے کان میں زیور پہننے کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے قریب رہیں گے، مطلب ہمیشہ ہماری خدمت میں رہیں گے، ہمیشہ وہ بچے ہماری خدمت میں رہیں گے. یہاں دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر انسان کے پاس جنت میں 1000 کام کرنے والے ہوں گے. یاد رکھیں، صرف ایک انسان کے پاس 1000 کام کرنے والے ہوں گے، 1000 خادم ہوں گے. خادم مطلب خدمت کرنے والا. آپ کی ایک انسان کے پاس 1000 خدمت کرنے والے ہوں گے جنت میں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ 1000 خدمت کرنے والوں کا کام بھی الگ الگ ہوگا، سب کا کام الگ الگ ہوگا. وہ تمام 1000 لوگ کس کی خدمت کریں گے؟ ایک انسان کی خدمت کریں گے جنت میں.
جنت پہ ایک انسان کی خدمت کرنے کے لیے 1000 لوگ رہیں گے اور 1000 کا کام بھی الگ الگ رہے گا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. شیخ البانی بولتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بچے ہماری خدمت کے لیے رہیں گے. وہ بچے ہمارے اطراف کیا ہمیشہ گھومتے رہیں گے. یہی بچے جو ہے نا چاندی کا پلیٹ لے کر آپ کے پاس آئیں گے, پانی لے کر آپ کے پاس آئیں گے, تمام چیزیں بچے کیا ہیں. علماء نے فرمایا کہ مخلدون کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ بچے جو ہے نا اللہ نے آپ کی خدمت کا سے خاص جنت میں پیدا کیا ہے. خاص جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کے لیے جو ہے نا جنت میں ان بچوں کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بچے جو ہے نا, اب یہ سمجھو کہ جنت میں آپ لوگ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچے خدمت کرتے ہیں. اب دنیا میں کیسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا الگ یہ ہوتا ہے, مطلب وہ ایک کام کرنے والا. جنت میں دیکھیں گے کہ کام کرنے بچہ, ایک بچہ وہاں رہے گا, ایک بچہ وہاں رہے گا, ایک بچہ وہاں رہے گا. ایسا لگے گا کہ گویا کہ موتی جو ہے نا وہاں گری پڑی ہوئی ہے, گویا کہ موتی جو ہے نا بکھر گیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا رأیتہم, جب تم ان کو دیکھیں گے, کن کو, بچوں کو دیکھیں گے, حسبتہم, تم جان لو گے, تم سمجھ جاؤ گے, لؤلؤ, یہ موتی ہی, منصورہ, جو بکھرے ہوئے. منصورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موتی چین میں رہتا ہے. جب موتی نکل جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ منصورہ, بکھر جاتا ہے موتی. موتی ایک ادھر پڑ جاتا ہے, ایک ادھر پڑ جاتا ہے, ایک ادھر پڑ جاتا ہے, کیسا لگتا ہے موتی. منصورہ کا معنی وہی ہے, یعنی کہ بچے آپ کو ایسا لگیں گے گویا کہ وہ جو ہے نا موتی ہی جو ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے علماء فرماتی کہ ایک خاص بچے ہی جو اللہ نے جنت میں ہمارے لیے پیدا کیا ہے. جس طرح اللہ نے جنت میں حور عین کو پیدا کیا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ولدان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, جو بچے جو ہماری خدمت کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرماتے ہیں کہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اذا رأیت, یہاں اللہ نے آیت نمبر 20 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں انسان ادھر دیکھے گا تو ادھر بھی نعمت ہے, ادھر دیکھے گا تو ادھر بھی نعمت ہے, ادھر دیکھے گا تو ادھر بھی نعمت. جنت میں ہر قسم, جہاں بھی دیکھو وہاں نعمت ہی نعمت رہے گی. جنت میں انسان جہاں بھی دیکھے گا وہ نعمت رہے گی. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. بلکہ ایک نعمت یہ بھی ہوگی جنت میں, فرشتہ اگر آپ کے پاس آنا ہے تو اجازت مانگ کے آئیں گے. فرشتے جو ہے نا اجازت مانگ کے آپ کے پاس آئیں گے. وہی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا, جب, رأیت, تم دیکھیں گے. ایک انسان دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, ثم, پھر, رأیت, پھر دیکھتا ہے, یعنی کہ ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, ادھر اسے بولتی ہے کہ رأیت. ایک انسان کبھی ادھر دیکھا ہے, کبھی ادھر دیکھا ہے, کبھی ادھر دیکھا, اسے بولتی اذا رأیت ثم رأیت. جب دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے, ادھر ادھر ہر جگہ دیکھتا ہے. جنت میں کیا نظر آتا ہے؟ نعیم, نعمت ہے. جنت میں ادھر ہر قسم کی نعمت رہے گی. جنت میں جہاں بھی دیکھو نعمت رہے گی جنت میں. تو وہ ایک اور جو نعمت ہوگی وہ ملکن کبیرہ, ملکن کبیرہ, ایک جو معنی کہ اللہ کی بادشاہت اس کو نظر آئے گی. وہ ملکن کبیرہ کہ ایک جو معنی اللہ کی جو بادشاہت ہے, اتنی بڑی بادشاہت, جہاں بھی دیکھو نعمت, جہاں بھی دیکھو نعمت. وہ ملکن, اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے. جنت میں کیا کیا نعمتیں دیکھتی ہیں. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, بادشاہ کا محل جا کے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو اتنا ہے کیا, مطلب اس سے بادشاہ کا پاور معلوم ہوتا ہے. بادشاہ کے پاس یہ بھی ہے, سونے کا پلیٹ ہے, سونے کا یہ معلوم ہے. جیسا کہ ہاں, لیکن جیسا کہ انسان جو ہے نا جب جنت پہ داخل ہو کر نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ کی بادشاہت یاد آئے گی اسے, اللہ تعالیٰ کیسے. تو ایک تفسیر جو ہے نا ملکن عظیمہ کا مطلب اللہ کی بادشاہت کیا ہے اسے یاد آئے گی. ایک اور جو تفسیر ہے, فرشتے آپ کے روم کو آنے کے لیے اجازت مانگ کے آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے اجازت مانگیں گے, پھر فرشتے آپ کے روم میں داخل ہوں گے. وہ ملکن کبیرہ, وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے اذا رأیت ثم رأیت, اذا جب رأیت دیکھیں گے جنتی, ثم رأیت پھر یہاں وہاں دیکھیں گے, نعیمہ, نعمت ہی نعمت ہے جنت میں. وہ ملکن کبیرہ, اور اللہ کی بادشاہت اسے معلوم ہوگا. وہ ملکن کبیرہ کی ایک اور جو تفسیر ہے کہ جو ہے نا فرشتے جب داخل ہوں گے تو اللہ کی اجازت مانگ, مطلب فرشتے آپ سے اجازت مانگ کے جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس خضر. عالیہم, عالیہم کا مطلب جو ہے نا ان کے اوپر, مطلب یہاں جو ہے نا آیت نمبر 21 میں کیا باتیں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا ہمارا جو کپڑا ہوگا جنت میں وہ کس کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا, حریر ریشم کا ہوگا ہمارا کپڑا. یہ جو کپڑا جو اوپر جو پہنتے وہ بھی ریشم کا ہوگا. اندر جو ہم لوگ بنین پہنتے ہیں وہ بھی ریشم کا ہوگا. اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا, اوپر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا جنت میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کنگن, ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے. مردوں اور عورتوں کے ہاتھ میں, دنیا میں حرام ہے,
عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے. لیکن کل جنت پہ جو ہے نا مرد اور عورت دونوں کے لیے جو ہے نا کنگن ہوں گے. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں پاک پانی ہم کو پلائے گا. دیکھیے ترجمہ, عالیہم ان پر, مطلب ان کے اوپر جو ہے نا ثیاب, عالیہم مطلب ان کے اوپر ثیاب کپڑے, ان کے اوپر کپڑے ہوں گے, مطلب کپڑے ہوں گے. کپڑے کیسے ہوں گے؟ سندس, سندس بولتے ہیں کہ وہ ریشم جو ہمارے اندر کا جو بنین وغیرہ کا اندر کا جو کپڑا ہے وہ اس کو بولتے ہیں سندس. سندس ریشم کی ایک قسم ہے. ریشم جو ہے نا اس کی کئی قسم ہے. ریشم میں سب سے افضل جو قسم ہے وہ 2 کوالٹی ہے. جیسے کہ ہم نے کپڑے میں کئی کوالٹی ہوتا ہے, اس میں سے ایک کوالٹی 2 کوالٹی سب سے بہتر ہوتا ہے. اس طرح ریشم میں سب سے افضل جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ سندس اور استبرق, جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. سندس ایک ریشم کا ایک قسم ہے جو سب سے ہائی کوالٹی ہے. وہ جو ہے نا انسان جو ہے نا اپنا, جیسا کہ ہمارا بنین ہے وہاں جنت پہ جو ہے نا سندس یعنی کہ ریشم کا بنین ہوگا. سندس کا مطلب اندر کے جو کپڑے کو بولتے ہیں, اندر کے جو کپڑے ہوں گے وہ بھی ریشم کے ہوں گے. خضر, اور وہ جو ریشم جو ہے نا خضر ہریا ہوگا. خضر کا مطلب ہریا, کیونکہ اہل علم نے فرمایا کہ ہریا جو رنگ نا وہ انسان کو سکون دیتا ہے. خضر ہریا ہی رنگ ہے نا, وہ اسے کیا بولیں گے آپ لوگ؟ کوئی بتا سکتے انگلش میں کیا رنگ بولتی ہیں خضر کو؟ احسن احسن, گرین رنگ. احسن, جو خضر کا مطلب گرین ہے. گرین رنگ جو ہے نا انسان کو سکون دیتا ہے. اہل علم نے یہی فرمایا کہ یہ گرین رنگ جو ہے نا وہی بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جنت پہ جو ہمارا جو ریشم کا جو کپڑا ہوگا وہ بھی گرین ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ سندس جو آپ کا ریشم ہے نا, سندس بولتی ہیں کہ وہ کپڑا ریشم کا جو اندر پہنا جاتا اسے بولتی ہیں کہ سندس. وہ ریشم کا جو کپڑا ہوگا وہ خضر, وہ ہے کیا گرین ہوگا, یہ اندر کا کپڑا ہوگا. وہ استبرق, استبرق بولتی ہے کہ اوپر جو ہم کپڑا پہنتے ہیں وہ بھی ریشم کا ہوگا. استبرق مطلب اوپر کا جو کپڑا ہے وہ بھی ریشم کا ہوگا. یعنی کہ جنت میں ہمارا اندر کا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا اور اوپر کا کپڑا بھی جو ہے نا ریشم کا ہوگا. اہل علم نے فرمایا کہ سندس اور استبرق جو ہے نا اسے ریشم ہی کا ایک نام ہے, لیکن سب سے ہائی کوالٹی کا ریشم ہے. سب سے ہائی کوالٹی کا ریشم جو ہے نا یہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, وَحُلُّوا پہنایا جائے گا, اساورا کنگن, کنگن وہی نا جو ہاتھ میں ڈالتے, شاید اسی کو بولتے کنگن, اسی کو بولتے نا جو ہاتھ میں ڈالتے. من فضہ, وہ کس کا ہوگا؟ چاندی کا ہوگا. یعنی کہ کنگن جو ہے نا جو ہاتھ میں ڈالا جائے گا وہ چاندی کا ہوگا. جیسے خاص طور پر امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں مرد اور عورتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ چاندی کا کنگن پہنائے گا. مرد اور عورتوں کے دونوں کے ہاتھ میں, مرد دونوں کے ہاتھ. لیکن دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے, ریشم حرام ہے دنیا میں, لیکن جنت میں حلال. جس طرح شراب جو ہے نا دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں حلال ہے. ریشم دنیا میں حرام ہے, جنت میں حلال ہے. سونے چاندی کا پلیٹ استعمال نہیں کر سکتے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے جو بھی پلیٹ ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے. دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں حلال ہے. وہی جو ہے نا یہاں بھی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وحلو پہنایا جائے گا اساور کنگن من فضہ, چاندی کا. یعنی کہ جنت میں جو ہے نا مرد اور عورتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کنگن پہنائے گا چاندی کا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں. جو ہمارا جو لباس ہوگا وہ پورا چاندی کا ہوگا. یعنی کہ ظاہری نعمت کو اللہ نے مکمل کر دیا. ظاہر کا پورا لباس, اوپر کا کپڑا بھی استبرق ریشم کا ہوگا, اندر کا کپڑا سندس وہ بھی ریشم کا ہوگا. ظاہر میں تو پوری نعمت مل گئی, اور ہاتھ میں بھی جو ہے نا چاندی ہوگی, یہ بھی ہو گیا نعمت. اور اللہ نے باطن کی جو نعمت ہے وہ بھی اللہ ذکر کرتا ہے, ہمارے اندر کی جو وہ یہ ہے کہ پانی. وَسَقَاهُمْ, اللہ آپ کو پلائے گا, ربهم, آپ کا رب, شراب, ایسا شراب جو نا طہورا, جو پاک ہوگا. ایسا شراب اللہ تعالیٰ پلائے گا جنت پہ جو پاک ہوگا, جو آپ کو باطن پاک کرتا ہے, جو آپ کے اندر کو پاک کرتا ہے. آپ کا ظاہر جو ہے نا اللہ نے خوبصورت بنا دیا, کس کے ذریعے سے؟ ریشم کے لباس کے ذریعے سے. آپ کے باطن کو اللہ کیسے پاک کرے گا؟ شرابن طہورا, پانی پلا کر, شراب پلا کر, شراب پلا کر اللہ نے آپ کے باطن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ پاک کرے گا. یہاں جو ہے نا مقاتل ایک مفسر ہے, وہ فرماتی ہے کہ یہ جو ہے نا شرابن طہورا یہ ایک ندی ہے جو جنت میں رہے گا, ایک چشمہ جو جنت میں رہے گا. مقاتل رحمہ اللہ فرماتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ ہے ایک ندی ہے, وہ انسان اس ندی سے پیے گا, جب پیے گا تو اس کے دل سے کینہ, کپٹ, حسد سب ختم ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے گا, آپ کے دل کو حسد سے, کینہ سے پاک کر دے گا.
یعنی کہ یہ جو ندی جو ہے نا شرابن طہورا، جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پاک پانی پلائیں گے، پاک شراب پلائیں گے، وہ جو ہے نا جنت کے انٹرس میں ہوگا. انسان جب پیے گا تو اس کے دل سے کینہ، کپٹ، حسد سب پاک ہو جائے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم نے آپ کا ظاہر بھی پاک کر دیا، کس کے ذریعے سے؟ ریشم کے لباس کے ذریعے سے. آپ کا باطن بھی اللہ نے پاک کر دیا پانی کے ذریعے سے، کینہ، کپٹ، حسد کے ذریعے سے. دونوں نعمت یہاں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ چیزیں جو ہے نا کان ہے لکم، تمہارے لیے جزا، بدلہ ہے. یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو، جو بچے آپ کی خدمت کریں گے، ریشم کا لباس ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جو تم نے عمل کیا اس کا بدلہ ہے. کان سعیکم، یہ جو تمہاری جو کوشش تھی، سعیکم مطلب کوشش، جو دنیا میں جو تم نے عمل کیا ہے، جو تم نے نماز پڑھتے ہیں دنیا میں، جو دنیا میں تمہارے اچھے اخلاق تھے، اس کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر بولتے ہیں کہ مشکورا، مشکور کا مطلب اللہ نے مقبول کر لیا، قبول کر لیا آپ کے تمام عمل کو. اللہ نے آپ کے تمہارے اعمال کو قبول کر لیا، اس کا بدلہ اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ جنت دے دیا. وہی آج ہماری تفسیر میں جو ہے نا آپ کے بات، اس میں جو ہے نا جنت کے بارے میں ہے تمام چیزیں. اس میں جو ہے نا نصیحت جو ہمارے لیے یہ ہے، فضہ جو ہے نا، چاندی جو ہے نا، خاص طور پر جو ہے نا مرد جو ہے نا انگوٹھی کا استعمال کر سکتا ہے بس، اس کے علاوہ جو ہے نا چاندی استعمال نہیں کر سکتا مرد، جو خاص طور پر جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے نا شراب جو ہے نا دنیا میں اگر کوئی انسان پیتا ہے، جنت میں وہ شراب سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. اس کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں زنجبیل کا ایک ندی ہوگی جس کا نام سلسبیل ہے. جنت میں ایک بچے آپ کے درمیان ہمیشہ گھومتے رہیں گے، وہ بچے ہمیشہ ہمیشہ موتی کی طرح رہیں گے وہ بچے. اور اس کے بعد جنت میں ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ چاندی کے کنگن وغیرہ پہنائے گا. لیکن دنیا میں جو ہے نا حرام ہے، لیکن مردوں جنت میں جو ہے نا مردوں کے لیے اللہ نے حلال کر دے گا. ان تمام نعمتوں کا یہاں ذکر ہے.